خالد سعید عمری مدنی حفظہ اللہ، جو اپنے اور مشارکین کے احساسات کو سامعین کے گوش گزار کر رہے تھے۔ اب ہم اس پروگرام کی ایک اہم کڑی، ایک اہم خطاب جو کہ ہمارے مہمان خصوصی، آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی شیخ ابو سعید ضمیر حفظہ اللہ کی زبانی انشاءاللہ سنیں گے۔ شیخ کے خطاب کا موضوع ہے دعوت حق اور انگریزی زبان۔ شیخ میدان دعوت میں آپ معروف شخصیت ہیں، آپ محتاج تعارف نہیں۔ شیخ کا نام مکمل اسم گرامی ضمیر بن عبد الکریم بن عبد العلیم، آپ کی کنیت تعلق ریاست پونا سے ہے، جو کہ ایک صنعتی اور اقتصادی شہر ہے۔ آپ جہاں مختلف اجلاس میں حاضر ہوتے ہیں اور بہت سارے پروگراموں میں حاضر ہو کر خطاب فرماتے ہیں، آپ کے خطاب کی خصوصیت ہے کہ آپ کی خطاب سے عوام و خواص، علماء و دعات سبھی جو ہے آپ سے استفادہ کرتے ہیں۔ آپ آواز کی گھن گرج کے بجائے دلائل کی قوت اور اپنی بات کو منوانے کے لیے بیجا الفاظ کے بجائے کثرت سے دلائل پیش کرنے کے عادی ہیں۔ آپ نہ صرف میدان دعوت میں خطاب کے ذریعے سے موجود ہیں، بلکہ آپ کی ایک خاص ویب سائٹ ہے جو کہ اسلامک لیکچرز کے نام سے قائم ہے، انٹرنیٹ پر آپ تلاش کر سکتے ہیں، جس میں شیخ محترم نے عقیدہ، فقہی احکام، تفسیر قرآن، شروحات حدیث اور اسی طرح خاندانی مسائل، تربیتی مسائل اور دیگر بہت ساری چیزوں پر اپنے آڈیوز وغیرہ جو ہے وہاں پر جمع کر رکھے ہیں، جس سے ایک اچھی خاصی جماعت استفادہ کرتی ہے اور کر سکتے ہیں۔ وہاں پر شیخ محترم کے بہت سارے موضوعات پر تقاریر موجود ہیں، آپ سے گزارش بھی ہے کہ وہاں سے استفادہ کریں۔ بہرحال ہم ہمارے مہمان خصوصی شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کو دعوت سخن دیتے ہیں کہ شیخ محترم اپنے عنوان دعوت حق اور انگریزی زبان پر اپنا خطاب پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ شیخ محترم شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ صدر محترم الدکتور فضیلۃ الشیخ سعید احمد عمری مدنی حفظہ اللہ، الدکتور فضیلۃ الشیخ ابو عمر پرویز احمد عمری مدنی حفظہ اللہ، اس مفید کورس کے روح رواں الاستاذ فضیلۃ الشیخ ابو سعید عبدالرزاق نذیری حفظہ اللہ، اس جلسے کے ناظم فضیلۃ الشیخ مبشر احمد مؤمن مدنی حفظہ اللہ، اس مجلس میں شریک ہونے والے طلبہ و طالبات اور دیگر مشارکین و مشارکات، ایک بہت ہی مفید کورس طلباء کے لیے و طالبات کے لیے انگریزی زبان کا سیکھنا، تاکہ وہ اپنی دینی و دنیوی ذمہ داریوں کو بہتر طور پر ادا کر پائیں۔ 3 مہینے مسلسل یہ کورس ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین مرکز دارالہدیٰ اڑوپی کے ذمہ داران کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائیں، اور خصوصاً ہمارے اس کورس کے الاستاذ فضیلۃ الشیخ ابو سعید عبدالرزاق نذیری کو بھی اس کا اجر عطا فرمائیں، اور ان طلباء و طالبات کو بھی جنہوں نے پابندی سے اس میں شرکت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 165 میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، خوشخبری سنانے والے اور لوگوں کو ڈراوا سنانے والے، خبردار کرنے والے، اس لیے بھیجے تاکہ لوگوں کے پاس ان رسولوں کے آ جانے کے بعد
کوئی عذر، کوئی حجت باقی نہ رہے۔ ساری انسانیت ہدایت کی محتاج ہے۔ جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کے لیے رہنمائی کا انتظام نہ کرے، کوئی ہدایت نہیں پا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں رسول بھیجے جو لوگوں کو ایمان و عمل، ایمان اور نیک اعمال پر خوشخبری سناتے، اور کفر و شرک اور اسی طرح سے معصیت پر اللہ کے ہاں دنیا میں اور آخرت میں عذاب کی وعید ان کو سناتے ہیں، تاکہ وہ خیر کی طرف بڑھنے والے بنے اور شر سے بچنے والے بنے۔ اس تعلق سے شیخ الالبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور ایک بات اس میں جو سمجھنے کی وہ یہ کہ اللہ نے جو رسول بھیجے وہ لوگوں کو خوشخبری سناتے اور انہیں وعیدیں سناتے، تاکہ اس بات کے ذریعے سے، ان کی دعوت کے ذریعے سے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت تمام ہو، ان پر اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغام پہنچا کر حجت کامل ہو جائے، حجت پوری ہو جائے، کہ کہیں قیامت کے دن وہ اللہ کے ہاں عذر نہ کریں کہ ہم کو حق معلوم نہیں تھا۔ معلوم ہے کہ رسولوں کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر پیغام کے پہنچانے، رہنمائی دینے کے اعتبار سے حجت تمام ہو۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ کیا مجرد پیغام پہنچا دینا کافی ہے، اور کیا اس سے حجت تمام ہو جاتی ہے، یا پھر اس پیغام کا سمجھنا بھی ضروری ہے؟ ایسی زبان میں ان تک پیغام پہنچایا جائے، ایسے طریقے سے ان تک پیغام پہنچایا جائے جس سے بات سمجھ میں آ جائے، کیا یہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اس تعلق سے شیخ الالبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اما مجرد تلاوت الحجت علی ناس لا يفقهونها فذلك مما لا تقوم به الحجت باتفاق اہل العلم۔ کہتے ہیں کہ محض مجرد کسی حجت کا لوگوں کو پڑھ کے سنا دینا، حق کا، دلیل کا لوگوں کو بس پہنچا دینا، پڑھ کے سنا دینا، ایسے لوگوں کے سامنے جو اس دلیل کو سمجھتے نہ ہوں، جو اس بات کو، اس پیغام کو سمجھتے نہ ہوں، کہتے ہیں کہ اس سے حجت قائم نہیں ہوتی ہے۔ سارے علماء کا، سارے اہل علم کا اس پر اتفاق ہے، تمام اہل علم کے اتفاق سے بات متفق علیہ ہے کہ محض پیغام کا پہنچا دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ ان لوگوں کو سمجھ میں بھی آئے، وہ اس کو سمجھتے ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے حق کو سمجھنے میں زبان کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آپ عربی میں بول رہے ہوں اور سننے والا سرے سے عربی جانتا نہ ہو تو اس آدمی تک پیغام پہنچ کر بھی نہیں پہنچا۔ ضروری ہے کہ وہ اس کو سمجھے، سمجھنے کے لیے ضروری کہ اس کی اپنی زبان میں پیغام اس کو پہنچایا جائے۔ اب ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ عربی زبان سیکھے، وہ آپ کی دعوتی زبان کو سیکھے، سمجھے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مدعو ضرورت اس کی محسوس نہیں کرتا ہے، وہ تو پہلے سے غافل ہے، اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے داعی کے لیے ذمہ داری ہوتی ہے، داعی کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی زبان کو سیکھے تاکہ اس کی زبان میں اس پیغام کو پہنچائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے وہ قوموں کی، ان کی اپنی زبان میں اللہ کا پیغام ان کو پہنچاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی رسول بھیجا وہ اس کی اپنی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کے لیے حق کو بیان کر دے، لوگوں کو حق سناتے وقت میں حق کو واضح کر کے پیش کرے۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنے نبی اور رسول آئے، جتنے بھی رسول آئے، وہ قوم کی اپنی زبان میں ان سے کلام کرتے تھے۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مدعو کی زبان کا لحاظ خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، لہٰذا یہ ایک بہت اہم اصول ہے جس کا لحاظ ہر داعی کو کرنا چاہیے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فبین اللہ عز وجل انه لا بد ان يكون المبلغ لشریعت اللہ بلسان من يخاطب حتى يفهم۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کو بیان کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے کہ یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے کہ اللہ کی شریعت کا مبلغ، اللہ کی شریعت کا لوگوں کو پہنچانے والا، ان کی اپنی زبان میں ان کو تبلیغ کرے جس کو وہ سمجھتے ہیں۔ یعنی یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے، یہ دعوتی تقاضا ہے کہ داعی مدعو کی زبان میں گفتگو کرے۔ فتح نور علی الدرب میں شیخ ابن عثیمین نے بات کہی ہے۔
ان کے فتاوی جمع کیے گئے، اس میں بات ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود سے خط و کتابت کرتے تھے، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کی زبان میں ان کو خط بھیجا جائے اور ان کی بات سمجھی جائے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتحسن السریانیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، کیا تم اچھی طرح سے سریانی زبان جانتے ہو؟ قلت لا، میں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جانتا اس زبان کو، یا اس میں متقن نہیں ہوں، اچھا نہیں، ٹھیک نہیں ہوں، پختہ نہیں ہوں۔ قال فتعلمها فإنه تأتینا کتب، آپ نے کہا تم سیکھو اس زبان کو، اس لیے کہ اس زبان میں ہمارے پاس لوگوں کے خطوط آتے ہیں۔ قال فتعلمتها في 17 يوما، کہتے کہ میں نے یہ زبان سیکھ لی، سریانی زبان، سیریاک جس کو کہتے ہیں، وہ زبان میں نے سیکھ لی۔ کتنے دنوں میں؟ فی 17 یوما، میں نے 17 دنوں میں یہ زبان سیکھ لی۔ تو ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے، اور دوسری کتابوں میں بھی، ابو داؤد وغیرہ نے بھی اس کو روایت کیا، ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ التعلیقات الحسان میں حدیث نمبر 7092 پر شیخ الالبانی نے کہا کہ سند اس کی صحیح ہے۔ اس میں ایک بات جاننے کی ہے کہ آپ نے کہا اتحسن السریانیہ، محض جاننا کافی نہیں ہے، اچھی طرح سے تم جانتے ہو سریانی زبان کو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے کہا سیکھو اس کو۔ ہماری لینے کی زبان عربی ہے، لیکن دینے کی زبان وہ ہے جس قوم سے ہمارا تعلق ہو، یعنی جس کے پاس ہم دعوت لے کر جائیں۔ اس اعتبار سے دنیا کی مختلف زبانیں دعات کو سیکھنا چاہیے جو ان زبانوں میں لوگوں کو دعوت دینا چاہتے ہوں، یا اس قوم کو دعوت دینا چاہتے ہو جو کسی خاص زبان کے جاننے والے اور سمجھنے والے ہوں۔ لہٰذا اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف قوموں کے، یہودیوں کے خطوط آتے تھے، اور آپ ان خطوط کا جواب دیتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے، اس کے لیے یا تو آپ کا قابل اعتماد آدمی آپ کے پاس ہو جو مسلمان ہو، متقی پرہیزگار ہو، یا پھر کسی یہودی سے آپ اس میں مدد لیں۔ لیکن وہ کس طرح سے اس بات کا ترجمہ کرے گا اور آپ کی بات کا کس طرح سے ترجمہ کر کے اس کا جواب دے گا، اس پر کتنا اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قابل اعتماد صحابی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ زبان کو سیکھیں تاکہ آپ ان کی خطوط کا جواب دے سکیں۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے، کہتے ہیں من ذلك ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم امر زید بن ثابت ان يتعلم لغة اليهود ليكاتبهم بها ويقيم عليهم الحجة۔ کہتے ہیں کہ انہی دلائل میں سے، انہی تقاضوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ یہود کی زبان سیکھیں، سریانی زبان، یہود کی زبان سیکھیں، لیکاتبہم بہا، تاکہ آپ ان سے خط و کتابت کر سکیں، ویقیم علیہم الحجہ، اور تاکہ آپ ان پر حجت تمام کر دیں، یعنی آپ اپنا پیغام ان کی زبان میں ان کو پہنچا کر ان پر حجت قائم کریں۔ معلوم ہے کہ آپ کا یہود سے خط و کتابت کرنا دعوتی اعتبار سے تھا، صرف سیاسی اعتبار سے نہیں، اس کا ایک پہلو سیاسی بھی تھا، لیکن خاص بنیادی آپ سیاسی حکمراں بن کے نہیں آئے تھے، بلکہ بنیادی طور پر آپ داعی تھے اور رسول تھے، اور اسی کے ساتھ آپ حاکم بھی تھے۔ لہٰذا آپ کے آنے کا اصل مقصد دعوت تھا۔ لہٰذا جو خطوط آپ بھیجتے تھے یا جو آپ کے پاس خطوط آتے تھے، اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کی زبان میں ان سے گفتگو کی جائے۔ تو یہ بات شیخ ابن باز کی مجموع الفتاوی میں جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 374 پر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں چونکہ طلبہ عام طور سے ہیں، وہ تحقیق اس کی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی زبان میں ان کو پیغام بھیجا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، چن کے الگ کیا گیا ہے، واجتباکم، اس نے تمہارا انتخاب کیا ہے، تمہیں منتخب کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیا کام ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے۔ جو نبیوں کی ذمہ داری تھی، اللہ رب العالمین نے
اس امت پر بھی ڈالی ہے، اور ساری امتوں میں سے چن کر اس امت کا انتخاب کیا، اہل ایمان کو سب سے چھانٹ کے الگ کیا، اور ان پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ ان کا وجود دوسروں کی ہدایت کے لیے ہے، تاکہ یہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائے۔ انسانیت نہیں جانتی کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔ ان کو اس سے متعارف کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ یہ بھلائی ہے، یہ برائی ہے، یہ کرو، یہ مت کرو۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی اپنی زبان میں ان سے بات کی جائے۔ اسی لیے شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِن ذَلِكَ أَنَّ الصَّحَابَةَ رضی اللہ عنہم لما غزوا بلاد العجم من فارس والروم لم يقاتلوهم حتى دعوهم الى الاسلام بواسطة المترجمین۔ شیخ بن باز کہتے ہیں مجموع الفتاوی اس میں جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 374 پر اسی کے ضمن میں کہتے ہیں کہ اسی لیے صحابہ نے جب عجم میں فارس اور روم سے انہوں نے ان کے پاس گئے تو ان سے اس وقت تک قتال نہیں کیا، جب ان سے جنگ کی تو اس وقت تک قتال نہیں کیا، حتی دعوہم الی الاسلام، جب تک کہ انہیں دین کی، اسلام کی دعوت نہیں دی، بواسطۃ المترجمین، مترجمین کے واسطے سے ان کو دعوت دی، ٹرانسلیٹرز کے ذریعے سے ان کو دعوت دی۔ ظاہر بات ہے کہ وہ اسلام میں آئیں گے تب تو اسلام کی زبان کو سیکھیں گے۔ جب وہ اسلام میں داخل ہوئے عجمی لوگ تو انہیں صحابہ نے عربی زبان سکھائی، اور پھر عربی زبان میں انہوں نے دین کو سیکھا، لیکن ابھی تو مسلمان نہیں ہوئے ہیں تو وہ کیوں سیکھے آپ کی زبان کو؟ تو پھر ان کو دعوت کیسے دی جائے؟ ان کو دعوت دی گئی مترجمین کے ذریعے سے، ٹرانسلیٹرز کے ذریعے سے، انٹرپریٹرز کے ذریعے سے، تاکہ ان تک حق پہنچے۔ لہٰذا صحابہ نے بھی اس کا التزام کیا کہ قوم کی زبان میں ان کو پیغام پہنچایا جائے۔ تو یہ ذمہ داری اہل ایمان کی، اہل اسلام کی ہے۔ آج اگر آپ غور کریں، میرا وقت ختم ہونے کے قریب ہے، آج اگر آپ غور کریں، اگر ویکیپیڈیا میں آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانیں کون سی ہیں، اس میں 3 زبانیں ٹاپ ہیں۔ ایک ہے چائنیز یعنی مینڈرین زبان، دوسری ہے اسپینش، اور تیسری ہے انگلش۔ 3 زبانیں دنیا میں سب سے زیادہ بولی جاتی ہیں۔ سب سے زیادہ جو بولی جاتی ہے نمبر 1 پر ہے چائنیز یعنی مینڈرین زبان ان کی ہے۔ اس کے 918 ملین لوگ ہیں جو اس زبان کو بولتے ہیں، 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے۔ تو کل آبادی کا، انسانی آبادی کا، زمین پر جتنی آبادی ہے اس کا 11 سے 12% ہے، 12% ہے تقریباً۔ پھر دوسری زبان کون سی؟ اسپینش، اور یہ 480 ملین لوگ اس زبان کو بولتے ہیں، تقریباً کل آبادی کا 5 سے 6% تک ہے، 5.9 ملین لوگ اس کو بولتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر انگلش زبان ہے، اس کے 379 لوگ، 379 ملین لوگ اس زبان کو بولتے ہیں، یعنی 3790 لاکھ لوگ اس کو بولتے ہیں، اور یہ کل آبادی کا تقریباً 4.922%، یعنی 5% تقریباً ساری آبادی میں لوگ اس زبان کو بولتے ہیں۔ تو اگر ایک مسلمان دائی لوگوں کو دعوت دینا چاہتا ہے تو یہ 3 زبانیں ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ لیکن چائنیز آپ دیکھیں، چین کی آبادی اتنی زیادہ ہے کہ وہاں یہ بولنے والے اتنے لوگ ہیں، لیکن دنیا میں عالمی سطح پر جو زبان زیادہ بولی جاتی ہے وہ اسپینش اور انگلش ہے، جس میں انگلش کا مقام اسپینش کے مقابلے میں بھی زیادہ ہے بولے جانے اور عمومیت کے اعتبار سے۔ تو عالمی سطح پر اتنے زیادہ لوگ اس زبان کو بولتے ہیں تو ضروری ہے کہ مسلمان اس زبان کو جانے، خصوصاً دعات، اور اس زبان میں عالمی سطح پر لوگوں کو دعوت دینے والے بنے، نمبر 1 ہے۔ نمبر 2، آج اگر آپ دیکھیں کہ تعلیمی میدان میں جتنے بھی کالجز، یونیورسٹیز عالمی سطح پر ہیں، ان کی بنیادی زبان انگلش ہے۔ جو بھی علمی میدان ہے اس میں بڑی بڑی یونیورسٹیوں کی زبان کیا ہے؟ انگلش ہے۔ تو اگر آپ ہائر ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس زبان کو آپ سیکھیں۔ عالمیت کے بعد اور کوئی کورس کرنا چاہتا ہے، پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے کسی اور میدان میں، سائیکالوجی میں یا کسی اور ہسٹری میں یا کسی اور میدان میں، تو اس کے لیے انگلش زبان کا جاننا ضروری ہے، اگر وہ کسی بڑی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، وہاں کی ڈگری لینا چاہتا ہے۔ نمبر 3، اگر آپ آن لائن ڈیٹا جتنا بھی ہے، مواد پھیلا ہوا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ پرنٹ میڈیا ہو یا آن لائن میڈیا ہو، جتنی بھی ریسرچ کے جتنے بھی کام کیے گئے ہیں، چاہے وہ میڈیسن میں ہو، چاہے وہ جرنلزم کے اعتبار سے ہو یا کسی بھی میدان میں ہو، تو وہ سارا جو مواد آج آپ کو ملے گا
وہ زیادہ تر جو ہے میجر وہ جتنا مواد اس کا ہے وہ انگلش میں ہے. آپ کو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو انگلش زبان سیکھنا ضروری ہے. اسی طرح سے چوتھی بات اس میں دیکھیں آپ کہ آپ اگر مسافر ہیں، آپ دنیا میں سفر کرتے ہیں، چاہے وہ دعوتی اعتبار سے ہو یا کسی اور غرض سے ہو، تجارتی اعتبار سے ہو، تبھی بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے اپنے مسائل کے حل کے اعتبار سے اپنے جو بھی ضروریات ہے اس کے لیے آپ انگلش زبان جانتے ہوں. کیونکہ کہیں بھی آپ جائیں گے عام طور سے لوگ انگلش جانتے ہیں. جو عدد میں نے ذکر کیا ہے اتنے ملین ہیں، 379 ملین ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو پیدائشی طور پر جن کی فرسٹ لینگویج انگلش ہے. اگر آپ ان لوگوں کو بھی اس میں جوڑ لیں جو تھوڑی بہت انگلش جانتے ہیں تو اس کا 4 گنا ہو جائے گا. تقریباً 1.5 بلین لوگ جو ہیں یہ دنیا میں انگلش بولتے ہیں. تو یہ بھی یاد رکھنے کی یاد رکھنا ضروری ہے. اسی طرح سے پانچویں چیز یہ ہے کہ اگر آپ عالمی سطح پر یا اپنے ملک میں بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں تھوڑے اعلیٰ پیمانے پر، تو اس کی جتنی بھی ڈیلنگز ہیں، جتنی بھی معاملات ہیں، ڈاکیومنٹیشن ہے، عام طور سے آپ کو انگلش میں کرنا پڑے گا. آپ دستخط کر رہے ہیں، آپ کو معلوم نہیں آپ کس کاغذ پر دستخط کر رہے ہیں، انگلش میں لکھا ہوا گا. کورٹ کے معاملات ہیں، جو بھی معاملات ہیں، لیگل معاملات ہیں، وہ انگلش میں ہوں گے. تو اس کے لیے آپ کو یہ زبان جاننا ضروری ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ قومیں کیا سازشیں کرتی ہیں، کیا کیا لکھا ہوا ہے، اسلام کے خلاف کیا بولا جا رہا ہے، عام طور سے جو ہے انگلش میں بولا جاتا ہے. تو اگر آپ کو اس کا رد کرنا ہے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بولنے والا کیا بول رہا ہے، تو آپ کیسے اس کا رد کر سکتے ہیں، صحیح ڈھنگ سے کیسے اس کو سمجھ پائیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم انگلش زبان کو سیکھیں. اور اس میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت سے کہا تھا کہ اتحسن السریانیہ، کیا تم اچھی طور پر سریانی بول سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو، جانتے ہو. تو یہ جو اتقان ہے یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. ہمارا انگلش کا پروننسیشن صحیح ہونا چاہیے، ہمارا گرامر صحیح ہونا چاہیے، اور اس میں لکھنا اگر ہم کو ہے تو اس میں اسپیلنگ وغیرہ، آج کل تو اسپیل چیک کی وجہ سے وہ چیز لوگوں کے ذہنوں سے ختم ہو گئی ہے. آٹو کریکٹ کی وجہ سے بہت سارے بچے بھی اسپیلنگ نہیں جانتے ہیں. تو اس میں اچھے طور پر انگلش زبان کو ہم جانیں، اس میں ہمارا پروننسیشن صحیح ہو، ہمارا گرامر صحیح ہو. اور یعنی اس میں ایک اور بات یاد رکھیں ضمناً کہ ہم کو زبان سیکھنا ہے، ان کا طور طریقہ، ان کی تہذیب نہیں سیکھنا ہے. اس کو یاد رکھیں کہ بعض اوقات انگلش سیکھنے کے چکر میں ہم پورے انگریز بن جاتے ہیں. انگریز نہ بنے، مسلمان باقی رہیں، لیکن ان کی زبان سیکھیں، ان کا کلچر نہ لیں، ان کی تہذیب نہ لیں، ان کا طور طریقہ نہ لیں. ہمارا جینے کا طریقہ مسنون ہو، سنت کے مطابق ہو، نہ کہ ہم دوسری قوموں کی نقالی کریں. تو یہ ڈر ہمیشہ رہتا ہے کہ انگلش زبان یا کوئی اور زبان سیکھنے میں ہم ان کے طور طریقوں کو اپنا، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ دو بنیادی باتیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ ہم اس میں اتقان پیدا کریں، اور دوسرے یہ کہ ہم اس میں یعنی اس کو سیکھیں لیکن ان کے طور طریقے اور ان کی تہذیب کو ہم نہ سیکھیں. اللہ رب العالمین مرکز دار الہدیٰ اڑوپی کے ذمہ داران کو جزائے خیر دے، جنہوں نے اس مفید کورس کا یعنی انتظام کیا، اور اللہ تعالی ہمارے استاذ کو بھی جزائے خیر دے جنہوں نے ہمارے طلبۃ العلم کے لیے، خاص طور سے جو مدرسے کے طالبات ہیں، طلباء و طالبات ہیں، ان کے لیے اس کا انتظام کیا، تو تاکہ وہ لوگ دعوتی میدان میں آگے بڑھ سکیں. اور ان کا جو انفیریورٹی کمپلیکس اکثر ہوتا ہے، جو عربی اردو جاننے والوں میں ہوتا ہے، جو پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو وہ لوگ عام طور سے ان کے سامنے اپنی شیخی بگاڑتے اور ریسرچ اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، انگلش میں بولتے ہیں، تو یہ ان کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے. اگر ہمارا عالم اگر عربی زبان کے ساتھ ساتھ قرآن کی آیتیں عربی میں پڑھے اور اس کا ترجمہ انگلش میں کر سکے اور ان کے ساتھ میں کمیونیکیٹ کر سکے ان کی اپنی زبان میں، تو ان کو مرعوب کر سکتا ہے، بجائے یہ کہ ان سے مرعوب ہو جائے. تو یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اگر کسی کو نہیں بھی آتی انگلش تو مرعوب نہ ہو کسی سے. ہمارے پاس دین ہے جو عزت کا اصل منبع ہے، اصل اس کی بنیاد پر عزت ملتی ہے. کسی زبان، کسی ٹیکنالوجی یا کسی مال دولت اور خوبصورتی اور صحت اور ان چیزوں کی بنیاد پر نہیں، بلکہ دین کی بنیاد پر اللہ نے عزت رکھی ہے. انگلش سیکھیں اپنے فائدے کے لیے، اس کو اپنی زندگی کا، اس تہذیب کو اپنے لیے یعنی طریقہ کار نہ بنائیں. یہ بھی بات اس میں یاد رکھیں. اللہ رب العالمین مشارکین و مشارکات کو بھی اللہ تعالی